أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأسنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین اور عزیزان ملت، آج کی اس مبارک درس میں سورہ نور کی چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، یعنی آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں معاشرت اور سوسائٹی کے تعلق سے بہت اہم احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چند احکامات ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں اس بات سے کہ سورہ نور کے اندر برائیوں کے روک تھام کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت قوانین اور ضوابط بنائے ہیں، اور ان کی سزائیں بھی اللہ نے اسی سورہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اور سورہ نور کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس طرح کے ضابطے بتلائے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے اور ان ضابطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرے تو یقیناً ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے جن سے بے حیائی کو اور برائی کو راستہ مل سکے۔ تمام برائیوں کے اور بے حیائیوں کے راستوں کو اللہ نے بالکل بند کر دیا ہے۔ اتنا بہترین ضابطہ بتلایا ہے اس میں۔ انہی ضابطوں میں سے اور انہی احکامات میں سے ایک حکم ہے جو ان آیتوں میں مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی کے یہاں ملاقات کے لیے جائے تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اب اس کی پوری تفصیل ہے کہ اجازت کس طرح لینی ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، حتی تستأذنوا، جب تک اجازت نہ لے لو اس وقت تک
دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو. اور وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو جب تک سلام نہ کر لو. عزیزان محترم، یہ جو حکم اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ ہر انسان سے متعلق ہے، چاہے وہ انسان جہاں پہ رہتا ہو اس گھر کا وہ خود مالک ہو، مالکانہ حیثیت سے اس گھر میں رہتا ہو، یا وہ کرائے وغیرہ کے مکان میں رہتا ہو. بہرحال جس جگہ بھی رہتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، وہ گھر اس کا مسکن ہے، رہنے کی جگہ ہے، سکون حاصل کرنے کی جگہ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر گھر کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے وہ ہے جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان بنا دیا ہے. یعنی گھر گویا کی سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھر میں سکون اور راحت اسی وقت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اس گھر میں اپنی ضروریات کے ساتھ آزادی سے رہ سکے اور آرام سے کام کر سکے. اگر کسی اور کی اس میں مداخلت ہے اور کوئی اور بار بار آ رہا ہو جا رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی آزادی میں خلل پڑے گا اور اس کے سکون اور راحت بالکل ختم ہو جائے گی. اور گھر کا مقصد ہی سکون اور راحت حاصل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے بتلایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کے یہاں جاؤ تو بغیر اجازت کے اس کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. جب تک اجازت تمہیں نہ مل جائے اس وقت تک داخل نہ ہو، گھر میں اندر نہ جاؤ. اور جب جاؤ اجازت کے بعد تو سلام کر کے گھر میں داخل. یہ مصلحت ہے، حکمت ہے اجازت لینے کی. اور دوسری اس کی حکمت اور مصلحت یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور اجازت لے کر کے ادب اور احترام کے ساتھ جاتا ہے اور ملاقات کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت اور قدر و منزلت بیٹھ جاتی ہے. اور اگر بغیر اجازت کے یوں ہی جا کر کے ٹپک گیا تو پھر اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت نہیں رہے گی. اب یہ جس کام کے لیے گیا ہے یا جس بات کو کہنے کے لیے گیا ہے تو اس کے اندر تاثیر نہیں رہے گی، اثر پیدا نہیں ہوگا. اور سامنے والا اس کی بات کو اس طرح اس کی بات کا خیال نہیں رکھے گا جس طرح رکھنا چاہیے، اور ادب اور احترام وہاں نہیں ہو پائے گا. اور اس کے مصلحت ایک یہ بھی ہے کہ فواحش اور منکرات کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہونے سے یہ خطرہ ہے کہ اس گھر میں غیر محرم عورتیں ہوں اور ان پر نظر پڑے. اور پھر شیطان تو ہر وقت تاک میں لگا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالے اور پھر برائی کے راستے پر انسان کو چلانے کی کوشش کریں. تو شیطان تو ہر وقت اسی فکر میں لگا ہوا ہے. تو اس مصلحت کی وجہ سے بھی اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ بندہ جب بھی کہیں جائے کسی کے مکان میں کسی کے گھر میں تو پہلے اجازت لے لے تاکہ دوسروں کو خلل واقع نہ ہو یا پھر کوئی غیر محرم عورت ہو تو اس پر نظر نہ پڑے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں اللہ نے آمنو کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والوں. اور جانتے ہیں کہ ایمان والوں کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہاں یہ صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کہیں جائیں تو اجازت لے کر کے گھر میں جائیں، نہیں، عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
اکثر و بیشتر مواقع پر جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خطاب صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ اس میں عورتیں بھی طبعاً شامل ہیں، گرچہ ڈائریکٹ خطاب مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں کچھ خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ عورتیں شامل نہیں ہوتی، مثلا کوئی خاص مسئلہ ہے جو صرف مردوں سے متعلق ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے مرد ہی مراد ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والوں، عورتیں مراد نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا کوئی خاص ایسا حکم ہے جو صرف عورتوں سے متعلق ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو مخاطب فرماتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جہاں حکم میں دونوں شامل ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی الگ سے عورتوں کا ذکر نہیں کرتے ہیں، مردوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں، چونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں خود بخود۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھر میں جاؤ تو حتی تستأسنوا، تم اجازت لے لو، اور جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک تم اس گھر میں داخل نہ ہو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، گھر والوں کو سلام کر لو جب گھر میں جاؤ تو۔ دو حکم ہے اس آیت کے اندر، پہلا حکم یہ ہے کہ آدمی اجازت طلب کرے، اب یہ حکم بالکل عام ہے، مرد عورت محرم اور غیر محرم سب کو اس حکم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد ہو اور وہ کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جائے یا محرم کے گھر جائے تو وہ اس سے الگ ہے، نہیں، سب کو اس حکم میں شامل کیا گیا ہے، سب کو اجازت لینی ہے۔ اسی طریقے سے عورت بھی اگر کسی عورت کے پاس جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اجازت لے لے، اور اجازت لینا یہ واجب ہے، شرعاً واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں، ایسے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں جس میں خاص آپ کے محرم رشتہ دار ہوں، مثلا ماں ہے یا اسی طریقے سے بہن ہے یا اور خاص رشتہ دار ہیں، تو وہاں بھی جب آدمی جائے تو وہاں پہلے اجازت لے لے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو اس وقت اجازت لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، استیزان لیا کرو، اجازت طلب کر لو، پہلے اجازت مانگو اس کے بعد جاؤ۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں، میں دیکھ ریکھ کرتا ہوں ان کی، اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہوں گھر میں، کیا جب بھی میں باہر سے آؤں تو میں اجازت لے کر جاؤں گھر میں، جبکہ میری والدہ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی نہیں رہتا ہے، صرف میری والدہ رہتی ہیں اور میں ہی ان کی خدمت کرتا ہوں۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنی والدہ کو بغیر کپڑوں میں دیکھو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اسی لیے اجازت لے کر جانا چاہیے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ہو سکتا ہو کہ اپنے کپڑے نکال رہی ہوں، ہو سکتا ہے انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم بس یوں ہی عمومی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک بہت اہم حکم ہے، اور علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جو فرمایا غیر بیوتکم، کہ ایسے گھر میں جو تمہارا نہ ہو، جس میں تم نہ رہتے ہو، اس سے مراد وہ گھر ہیں جن میں انسان تنہا جس میں جو اپنے علاوہ رہتا ہو، یا وہ گھر جس میں انسان خود رہتا ہو اکیلے، تو
ظاہر سی بات ہے وہاں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں انسان کے خود کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہوں تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ وہ اجازت لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو، صرف اپنی بیوی، کوئی اور نہ ہو، تو اس میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا چاہیے، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں یہاں دو حکم ہے الگ الگ، کہ جس میں صرف اپنی بیوی ہو تو وہاں داخلے کے لیے اجازت لینا یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر آدمی بغیر اجازت کے آ گیا تو آ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، جہاں صرف اپنی بیوی رہتی ہو۔ لیکن بیوی کے علاوہ کوئی اور بھی رہتا ہو تو پھر ایسی صورت میں تو اجازت لینا واجب ہو جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اپنی بیوی ہے تو کچھ رخصت ہے، چھوٹ ہے، لیکن پھر بھی مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان وہاں بھی اجازت لے۔ لیکن بیوی کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، تو اس وقت تو اجازت لینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان جب وہ اس گھر میں جائے جس میں اپنی بیوی ہو تو پہلے کچھ اس طرح کی حرکت کرے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ آ رہے ہیں گھر میں، اچانک بغیر اطلاع کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ مثلا پاؤں چپل وغیرہ بجا دے، زمین پر ذرا زور سے مارے، پتہ چل جائے کہ میں گھر میں آ رہا ہوں، یا سلام کر لے، بہتر طریقہ یہ ہے تاکہ بیوی کو معلوم ہو جائے کہ اندر تشریف لا رہے ہیں، اچانک نہ چلا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، تمہارے حق میں یہ اس حکم پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اب عزیزان گرامی، اجازت لینے کا جو حکم ہوا ہے تو آخر ایک سوال ہے کہ اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب دو کام نہ کر لو، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ پہلا کیا ہے؟ تستأذنوا، استیناس، یعنی جمہور مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے اجازت حاصل کر لینا، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ ہے تسلموا علی اہلہا، سلام کر لینا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اجازت لی جائے، بعد میں سلام کیا جائے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے آدمی باہر سے سلام کرے، السلام علیکم کرے، اس کے بعد اپنا نام لے کر کے کہے کہ میں فلاں ہوں اور ملنا چاہتا ہوں، پہلے سلام کرے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ پہلے اجازت لے پھر سلام کرے، لیکن حدیث میں ہے کہ پہلے سلام کرے پھر اجازت لے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص پہلے سلام نہ کرے اور اجازت لے تو اس کو اجازت نہ دو۔ یہ امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں یہ روایت ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے اجازت مانگنے لگے تو اس کو اجازت نہ دو، کیونکہ اس نے سنت طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس طریقے کے کئی احادیث ہیں۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اجازت طلب کی پہلے اور کہا کہ اعلیجو یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، اس شخص کو اجازت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس کو بتا دو، اس کو سکھاؤ، اور اس طرح کہو کہ وہ کہے السلام علیکم ادخل یا رسول اللہ،
کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو وہ جو شخص باہر تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی اور خود انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور اس طرح کہا السلام علیکم ادخل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اجازت دی اندر آنے کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے، اس کے بعد داخلے کی اجازت لی جائے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے اس سے اور حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بس اس آیت میں ایک حکم کو بیان کر دیا ہے، ایک حکم کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس کو کیسے عمل میں لایا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کے آیتوں میں صرف نماز کا تذکرہ، نماز قائم کرو، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل کہیں نہیں ہے، اس کی تفصیل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ نے بس ایک حکم بتا دیا ہے کہ اجازت لو، سلام کر کے جاؤ، لیکن پہلے اجازت لی جائے گی یا پہلے سلام کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی ہے۔ وہ یہی ہے جو میں نے بتلا دیا کہ پہلے آدمی سلام کرے، اس کے بعد گھر میں داخلے کی اجازت لے، اور اجازت بھی جب لے تو اس کی بھی بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے، اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اجازت لینے والا اپنا نام لے کر کے بتلائے کہ میں فلاں ہوں، صرف یہ نہ کہے کہ میں آ جاؤں، اندر آ جاؤں، اور جب پوچھا جائے کون تو کہے میں انا کہے میں ہوں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنا نام بتائے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اسی طرح کا تھا۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے تو آپ کے دروازے پر آ کر کے اس طرح کہتے تھے السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، عمر گھر میں آ سکتا ہے۔ اس طرح اجازت لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر گھر میں داخل ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو نام ظاہر کر کے اجازت لیا کرتے تھے۔ تو یہ اجازت لینے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس معاملے میں سب سے برا طریقہ تو وہ ہے جو میں نے ابھی بتلایا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ باہر سے اجازت مانگتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے آپ کون ہیں تو نام نہیں بتلاتے، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کیا ہے، انا میں یہ کیا چیز ہے، اس سے کوئی پہچان تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنا نام بتانے کے بجائے تم کہہ رہے ہو میں ہوں میں ہوں، میں ہوں سے کون سی پہچان ہو سکتی ہے، اس سے کوئی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت مغیرہ نے پوچھا کہ کون، تو انہوں نے جواب دیا انا، میں ہوں۔ عربی میں انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انا۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا نام انا ہو، میرا کوئی دوست انا نام کا ہے ہی نہیں ہے، میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ پھر باہر تشریف لائے حضرت مغیرہ خود اور ان کو حدیث سنائی، اور وہی حدیث سنائی جس میں ایک صحابی نے دروازے پہ دستک دی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں تو انہوں نے یہی کہا تھا انا، میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ یہ کیا انا کہہ رہے ہو، اس سے کوئی پہچان ہو جاتی ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں پہچانا جاتا، لہذا واضح لفظوں میں اپنا نام بتا دینا چاہیے کہ میں فلاں ہوں۔ اور اس سے بھی زیادہ برا طریقہ تو آج کل ایک اور آ گیا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کون، تو بہت سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل سائلنٹ کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ،
کچھ بھی نہیں بتاتے. ارے بھائی بالکل بت بننے کی کیا ضرورت ہے. اب بیچارہ اندر والا ڈر بھی جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کون آ گیا, کون سی مصیبت آ گئی, کوئی جنات ہے یا شیطان ہے, کون کھڑا ہو گیا. تو بیچارے ڈر بھی جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آج کل حالات تو اور خراب ہیں, تو اندر والے کو تشویش ہو جاتی ہے اور اس کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے برا طریقہ ہے, فوراً اپنا نام ظاہر کرنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب تم جاؤ تو اجازت لے لو اور سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہو. ہاں, آدمی جب جائے تو سلام کرے, پھر اجازت لے, اور پھر جب گھر میں جائے تو پھر جب گھر کے لوگ وہاں موجود ہوں تو سب کو سلام کرے. جیسے دروازے سے اندر داخل ہو تو پھر السلام علیکم دوبارہ کہہ لے, یہ بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. جب تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ, وہاں کوئی موجود نہ ہو گھر میں, تو گھر میں داخل نہ ہو. اور اگر اجازت مل جائے تبھی گھر میں داخل ہو. عزیزان محترم, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب؟ جب گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تو آدمی کیسے جائے گا؟ دروازے وغیرہ تو بند رہتے ہیں جب کوئی نہیں رہتا ہے تو آدمی گھر میں کیسے داخل ہوگا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اور پہلے ہم چلے جائیں. جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں اکثر و بیشتر لوگوں کے جو مکانات ہوتے تھے تو دروازے بہت کم لوگوں کے گھروں میں ہوتے تھے, دروازے نہیں ہوتے تھے. تو گھر والے اگر کچھ دیر کے, یا دروازے ہوتے بھی تھے تو گھر والے کچھ دیر کے لیے اگر باہر جاتے تھے تو دروازے کو لاک نہیں کرتے تھے یا دروازے کو بند نہیں کرتے تھے, بس ایسے ہی چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں اس طرح چوری وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا زیادہ, بالکل پاکیزہ ماحول تھا. تو اب اگر یا گھر میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے, آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں یا بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں دیہاتوں میں اور جنگلوں میں رہنے والے جن کے گھروں میں دروازے بالکل نہیں ہوتے ہیں, بس ایسی ایک پردہ پڑا رہتا ہے دروازے پہ. تو اب ایسے گھر میں جب کوئی نہ ہو تو انسان یہ نہ سوچے بھائی کوئی نہیں تو اب اجازت کیوں نہیں, چلو بیٹھ جاتے ہیں اندر چل کر کے, جب وہ آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی, بات ہوگی. ایسا نہ کرے. جب صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے, گھر والا گھر میں موجود نہیں ہے, تو اس وقت داخل ہونا یہ نہایت بری بات, نہیں جانا چاہیے. ہاں, جب وہ آ جائے اجازت لیں, اجازت دے تو جائیں. اللہ نے اسی کو فرمایا ہے فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, کہ گھر میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ دے دی جائے تمہیں. اچھا, آپ نے اجازت لی اور اجازت نہیں دی گئی تو اس کا بھی حکم اللہ نے بیان فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ, لوٹ جاؤ, تو لوٹ جایا کرو, اس کو برا نہ مانو. یہی ہوا ازکا لکم, تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے اور یہی طریقہ پاکیزہ طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے کہ تم لوٹ جاؤ. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین کو اس سے اچھی طرح اللہ کو معلوم ہے اور اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہیں. لہذا اب اگر انسان کہیں جائے اور اجازت لے اور اجازت نہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس ہو جائے. 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے. اگر تینوں مرتبہ میں گھر سے آواز آ جاتی ہے, آپ آ جائیں تو پہلی مرتبہ آدمی چلا جائے گا, اور اگر کوئی آواز نہیں آتی ہے گھر میں سے تو 3 مرتبہ آدمی آواز لگائے, یا دستک دینا ہو تو 3 مرتبہ دستک دے. 3 مرتبہ جب پوری ہو جائے تو پھر اگر کوئی گھر میں سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو واپس ہو جانا چاہیے. یا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ چلے جائیں بعد میں ملاقات ہوگی, یا یہ کہا جائے کہ گھر میں نہیں ہے, گھر کے ذمہ دار آپ چلے جائیں, تو پھر انسان کو فوراً واپس ہو جانا چاہیے. جواب مل جائے تو جائیں,
جواب نہ ملے تو 3 مرتبہ دستک دیں یا 3 مرتبہ آواز لگائیں اور اس کے بعد واپس ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ وہیں بیٹھ جائیں, آواز لگاتے رہیں اور دستک دیتے رہیں. اچھا, دستک دینے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زور زور سے آدمی دروازے کو نہ پیٹے. اس سے یہ ہوگا کہ گھر والوں کو خلل پیدا ہوگی اور ان کو ان کی سکون اور راحت میں ایک طریقے سے یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے تو گھر والوں کو تو غصہ بھی آ جائے گا, بھائی یہ کون آ گیا, اور ڈر بھی جائیں گے. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں طریقہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے تھے تو بہت ہلکے آواز میں دستک دیتے تھے جب کسی کے گھر جاتے تھے. تو بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے ناخن سے, پیر کے یہ ہاتھ کے جو ناخن ہے, ناخن سے دروازے پہ مارتے تھے. ظاہر سی بات ہے ناخن سے آپ ماریں گے تو کتنی آواز ہوگی, بہت کم آواز ہوگی. مطلب یہ ہے کہ بہت سکون کے ساتھ اجازت طلب کرے, اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ بھائی تو پھر لوٹ جائے, اور لوٹ جائے تو اس کو برا نہ سمجھے کہ ارے میں فلاں کے گھر گیا تھا اور اس نے اجازت نہیں دی. آج کل تو ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی ذرا بعد میں آئے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ پورے آسمان کو سر پہ اٹھا لے گا. لیکن یہ طریقہ, اس میں ناراض ہو جانا اور برا مان لینا, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بعض صحابہ کرام اور بعض اکابرین اور بزرگان دین کے بارے میں یہ باتیں منقول ہیں کہ وہ اس کی خواہش کرتے تھے, اس کی تمنا کرتے تھے کہ وہ کسی کے ہاں جائیں, اجازت لیں اور وہ واپس کر دے تاکہ قرآن کے اس حکم پر بھی عمل ہو سکے. ظاہر سی بات ہے کوئی واپس نہیں کرتا ہے, الا یہ کہ کوئی جس سے آپ ملنے جائیں وہ نہ ہو تو گھر والے کہہ دیتے کہ بھائی وہ نہیں ہے, اس وقت آئیں گے, تو آدمی خود واپس ہو جاتا ہے. لیکن گھر والے جس سے آپ ملنے جائیں وہ ہو, اور تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی میں ابھی آپ سے نہیں ملوں گا, بعد میں ملوں گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. لیکن بزرگان دین تو باضابطہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بندہ ہو جو ہمیں گھر سے واپس کر دے, کہہ دے بعد میں ملیں گے, تاکہ قرآن کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے. تو بہرحال اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم جائیں تو سنت طریقے کے مطابق اجازت لیں اور اسی طریقے کے مطابق ہم دروازے پہ دستک بھی دیں. اچھا, آج کل تو بیل وغیرہ ہو گیا ہے, تو بیل مارنے میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں بھی 3 مرتبہ آپ بیل ماریں, اگر آواز نہ آئے, کوئی جواب نہ آئے تو واپس آ جائیں. بعض لوگ کھڑے ہو کر کے بیل مارتے رہتے ہیں, گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے اور اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا یہ شرعن حرام ہے. ادنا سی تکلیف بھی, ادنا سی پریشانی میں کسی کو مبتلا کرنا یہ شرعن حرام ہے اور سخت قسم کا گناہ ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. ہاں, تم پر کوئی حرج نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور اس میں تمہاری کوئی چیز ہو. اللہ کو وہ معلوم بھی ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو, اور وہ بھی معلوم ہے جس کو تم چھپاتے ہو. اب عزیزان محترم, یہ جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ نے ایک اہم حکم بتلایا ہے, وہ یہ ہے کہ بعض ایسے مکانات ہوتے ہیں, بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کسی کی خاص ملکیت نہیں ہوتی ہے, جیسے کو پبلک ایریا ہم کہتے ہیں, یا وہ عوامی جگہ, عوامی مقامات جہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں, مثلا بس اسٹینڈ ہے, ریلوے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹس وغیرہ ہیں, تو وہاں بھی ساری سہولتیں رہتی ہیں. مثلا وہاں بھی ٹوائلٹس بنے رہتے ہیں اور وہاں ویٹنگ ہال ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں جانے کے لیے ظاہر سی بات ہے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں تو سب کو اجازت ہے.
جو چاہے آ سکتا ہے. تو ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے آپ سے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہاں لیکن وہاں جانے کے لیے اگر ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس کے بغیر نہیں جانا ہے. ٹکٹ لے لینا یہ اجازت کے حکم میں داخل ہے. آپ نے ٹکٹ نہیں لیا ہے، مثلا ریلوے اسٹیشن میں آپ کو جانا ہے تو بغیر ٹکٹ کے اندر آپ نہیں جا سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا ہو تو پلیٹ فارم ٹکٹ تو چاہیے کم سے کم. اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اگر اس کے بغیر آپ جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ بغیر اجازت کے آپ داخل ہو رہے ہیں، اور بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے. تو اجازت پہلے لیں ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے، اور وہ اجازت ٹکٹ کی شکل میں آپ ٹکٹ خریدیں، پلیٹ فارم ٹکٹ خریدیں. یا اسی طریقے سے ایسی جگہیں جہاں پہ اس طرح کا کچھ ضابطہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو اس ضابطے کو فالو کرتے ہوئے جائیں، یہی اس کی اجازت مانی جاتی ہے. اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے. اب یہاں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ لکھا ہے ان آیتوں کے ضمن میں ٹیلی فون کے بارے میں، موبائل کے بارے میں، کہ انسان اب اگر موبائل پہ یا ٹیلی فون پر بات کرنا ہے کسی سے اور لمبی بات کرنی ہو تو اس سے پہلے اجازت لے لے، اس کی سہولت کا خیال کر لے اور پوچھ لے کہ کس وقت آپ کو سہولت ہوگی، میں اس وقت آپ سے بات کروں گا. ایسے وقت میں فون نہیں کرنا چاہیے جو عام طور پر مشغولیت کا وقت ہوتا ہو یا آرام کا وقت ہوتا ہو. اسی طرح اگر کسی کو فون کیا جائے تو اس کا بھی خیال کیا جائے کہ اگر تین مرتبہ آپ نے رنگ دے دیا اور سامنے والے نے فون ریسیو نہیں کیا تو بار بار اب فون نہیں لگانا چاہیے، بار بار رنگ دے کر پریشان نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے فون کرتے رہتے ہیں، ادھر سے فون ریسیو نہیں ہوتا ہے اور بار بار گھنٹی بجا رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ کسی کام میں مشغول ہو، شاید وہ کسی کام میں مشغول ہو. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جس طریقے سے آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو 3 مرتبہ یہ حد ہے اجازت کی، اس سے زیادہ آپ کو گھنٹی نہیں بجانا ہے، اس سے زیادہ آپ کو دستک نہیں دینا ہے، دروازے کو نہیں پیٹنا ہے، یا اس سے زیادہ آواز نہیں لگانی ہے کہ میں آ جاؤں، میں آیا ہوں. نہیں، 3 مرتبہ کی حد ہے. تو یہاں فون میں بھی 3 مرتبہ کی حد ہے کہ آپ فون کریں تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ رنگ دیں. تیسری مرتبہ میں اگر فون نہیں اٹھایا بندے نے تو پھر آپ چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مشغول ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. الغرض عزیزان محترم، یہ کل 3 آیتیں تھیں. ان آیتوں کے ضمن میں بھی اور بہت ساری مسائل ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں سب کو بیان نہیں کر سکتا میں. بہرحال جو خاص باتیں تھیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو قرآن کے ان احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.